علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے گلاب کو سونگا اور مجھ پر درود پاک نہ پڑھا تو اس نے مجھ پر جفا کی یعنی کہ زیادتی کی. اور پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روایہ سے پسینے کا قطرہ زمین پر گرا تو اس سے گلاب پیدا ہوا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے یہ شوق ہو کہ میری خوشبو کو سونگے تو اسے چاہیے کہ گلاب کو سونگے. سبحان اللہ. تو جب بھی آپ کو گلاب کی خوشبو آئے یا آپ گلاب کے پھول کو سونگے تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر دور بار دور پاک پڑھیے. سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ پیارے آقا دا جدوں یاد مدینہ آیا میری بے چین نگاہاں نوں پسینہ آیا. میں جدوں بھی کدی پھلاں دی ہے خوشبو پائی پیارے آقا دا مینوں یاد پسینہ آیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت بندہ نواز گیسو دراز سلسلہ چشتیہ نظامیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں. انہی کتابوں میں سے ایک یہ بہت مشہور جو آپ نے واقعہ لکھا کہ ایک مرتبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندگی میں ایک مرتبہ وجد آیا ہے. یعنی کہ آپ نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ میں نے کتابوں میں پڑھا کہ آپ کو ایک دفعہ وجد آیا تھا. کیا یہ صحیح ہے؟ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ سن کر انہیں بھی وجد آ گیا. یعنی کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی وجد آ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوسری دفعہ وجد مجھے شب معراج میں آیا. جب میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں پہنچا تو حکم ہوا کہ فلاں مقام سے ہو کر آؤ. چنانچہ میں وہاں گیا اور دستک دی. اندر سے آواز آئی کون ہے؟ میں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جواب ملا یہ منو تو کا مکان نہیں ہے دروازہ نہیں کھلتا. میں نے جا کر اللہ عز و جل سے عرض کیا ارشاد ہوا اب آپ جائیے اور یہ جواب دیں کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب میں دوبارہ جا کر دستک دی تو اندر سے آواز آئی کون ہے؟ میں نے جواب دیا میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. اب دروازہ کھل گیا. جب میں اندر داخل ہوا تو ایک جگہ دلکش آواز سنائی دی الیہ الیہ یعنی میرے طرف آئیے. وہ آواز اس قدر دل نواز تھی کہ مجھے وجد آ گیا. اور حالت وجد میں جب آگے بڑھا تو ایک جبہ جو اوپر لٹکا ہوا تھا مجھ پر گر کر بدن پر چست ہو گیا. ملائکہ نے مبارکباد دی اور کہا کہ اس جبہ کی تمنا بہت سی انبیاء کرام علیہ السلام نے کی لیکن کسی کو نہ ملا. مبارک ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی حصہ تھا. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. دست بستہ سب فرشتے پڑھتے ہیں ان پر درود کیوں نہ ہو پھر ورد اپنا الصلاۃ والسلام. مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام. بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر گئے. جھوم کر کہتا ہے کعبہ الصلاۃ والسلام. سر جھکا کر با ادب عشق رسول اللہ میں کہہ رہا تھا ہر ستارہ الصلاۃ والسلام. گنچے چٹکے پھول مہکے چہچہائیں بلبلے گل کھلا باغ احد کا الصلاۃ والسلام. اور دیکھیں مقطع کتنا پیارا لکھا ہے انہوں نے کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. تو میرے پیارے اسلامی بھائی جو آج ہم نے یہ واقعہ درس سنا یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اولیاء کرام رحمہ اللہ کس سٹیج پہ تھے. ایک تو ہمیں حضرت یہ بندہ نواز گیسو دراز ان کا پتہ چلا کہ یہ کس لیول کے بزرگ تھے اور کیسے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو ایک دفعہ وجد آیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید میں 2 دفعہ آیا. پھر اور دیکھیں جی کہ معاشی کے اندر آپ نے واقعہ سننا کرام پہ بیان کرتے ہیں کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ جی کہ آپ میرے لیے کیا لے کے آئے
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں کہ وہ لے کے جو آپ کے پاس نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا وہ اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کو علم تھا، لیکن آپ نے کہا کہ آپ نے کہا عاجزی، اللہ تعالیٰ عاجز ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بڑی خوشی کا تھا. اور جب دیکھے اس مقام پہ بھیجا گیا، آپ نے دروازہ کھٹکایا، اندر سے آواز آئی کون؟ آپ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی، اور پھر واپس گئے تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کہیں گے میں کچھ بھی نہیں، تو یعنی کہ منو تو کا مقام ہی نہیں کیسا ہے. اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بندے کو اپنی نفی کرنا کتنی ضروری ہے. مقام حاصل ہی یہیں سے ہوتا ہے. میں نے ایک بزرگ کے بارے میں پڑھا، اور ان کے بارے میں آتا کہ وہ میں کا لفظ استعمال نہیں کرتے تھے. تو ایک بندے نے چیلنج کیا، انہوں نے کہا لو جی میں ان کے منہ سے نا میں کا لفظ نکال کے دکھاؤں. اس نے نا جمعے کے دوران وہ تقریر کرتے، جمعے کے دوران ایک پرچی پہ لکھ کے بھیجا کہ شیطان کیوں نہ آتا گیا، پرچی بھیج دی. اب وہ جمعے کے بعد نا سوالوں کے جواب بھی دے دیتے. انہوں نے پرچی پڑھ کے رکھ دی. اب جب تقریر کر کے ختم ہوئے نا تو انہوں نے یہ پوچھا کہ یہ سوال کس نے بھی لکھ کے بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا میں. انہوں نے کہا یہی لفظ کہا تھا تو آتا گیا. یعنی کہ انہوں نے نہیں، اس نے خود اپنے لفظ دیکھا میں کیسی بات ہے. یعنی کہ یہ حالت تھی کہ وہ یہ میں شیطان رہا ہی اس لیے کیا غرور کی وجہ سے اس نے میں کا لفظ استعمال کیا. تو دیکھیں جی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہاں پہ کیا ارشاد میں کہ یا اللہ وہ لے کے آؤں جو تیرے پاس نہیں ہے، کہ عاجزی. اور عاجزی سے جو بندے کو چیز حاصل ہوتی ہے نا، وہ جتنی مرضی باتیں ریاستیں جو مرضی کرتے رہے وہ اسٹیج میں نہیں پہنچ سکتے. یہ جتنے بھی صوفی ازم میں دیکھیں نا، جتنے بزرگ انہوں نے اپنی نفی کی تو یہ اسٹیج کے اوپر پہنچے. تو بالکل عاجزی ہونی چاہیے. اور یہ معاشی کا واقعہ اس میں یہی پتہ چلتا ہے. دیکھیں اور دیکھیں کتنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سعادت کی بات ہے. اس واقعے سے پتہ چلتا ہے بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام نے اس جبے کی خواہش کی کہ یہ ہمیں ملے. جبا تھا یعنی کہ جیسے پہنتے نہیں اوپر، وہ جب آپ نے علیہ کی بات آئی آپ آگے گئے تو وہ پھر اوپر سے اترا خود ہی. پہلے تو وہ خواہش کرتے تھے ہمیں ملے، اتنا خوبصورت تھا. اللہ وہ تو اللہ تعالیٰ بہتر نہیں آتا. جب وہ آپ آگے آئے تو وہ خود ہی چپک گیا اور چوس ہو گیا. پھر فرشتوں نے مبارکباد دے کے یہ آپ کا ہی تھا کہ جی کہ یہ کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا. کیسی بات. تو میرے پیارے پیارے اسلام بھائی، یہاں سے ہمیں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کا بھی پتہ چلتا ہے. اور ہم تو امت ہی ہم اس لیے ہمیں چاہیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک پڑھا کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اپنے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت، جیسے محبت کرنے کا حق ہے نا اس طرح محبت کرنی چاہیے ہر چیز سے. یہ جو محبت کا تقاضا یہی ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نماز پڑھو، بری بات نہ کرو، حرام نہ کھاؤ، یہ وغیرہ کسی کا دل آزاری نہ کرو. تو یہ سارے عمل کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دیکھیں آپ کو کتنا نوازے گا. لب صلی اللہ کے ترانے اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں. یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے آقا تشریف لائے ہوئے ہیں. ہر سو چرچا خیر کے سردار ہو کر ہم غریبوں کے غم خوار ہو کر سب جہانوں کے مختار ہو کر ایک کٹائی بچھائے ہوئے ہیں. یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے آقا تشریف لائے ہوئے ہیں. لگو سر معنی نکلے بن تیرے زندگی ہے ادھوری، آقا بن تیرے زندگی ہے ادھوری. حسرت دین کب ہوگی پوری، ہم پلکوں پہ اپنے ظہوری چند آنسو سجائے ہوئے ہیں. یہ ہوا یہ فضا